پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہے، لیکن بعد میں جب رمضان کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، اب فرض نہیں ہے، لیکن اس کو باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا جو یہ روزہ ہے 10 محرم کا، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو شخص یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں۔ یہاں میں بتا دوں کہ جن جن اعمال کے لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے اور ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ خوشی سے، خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کہا گیا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے 1 سال کے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اور محرم کے روزے یہ رمضان کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے، اس لیے یہ ایک اہم بات ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو، یہودی بھی۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں رکھتے ہو تم 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ 10 محرم وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور یہی تاریخ ہے جس میں فرعون بحر احمر میں غرق ہوا، اور اسی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو چونکہ فرعون غرق ہوا اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اس کی خوشی میں ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی یہ تو ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا اہم واقعہ تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو آپ نے روزے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ان دنوں میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ میں یہ بھی واقعہ عاشورہ سے وابستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بعض اور باتیں بھی مشہور ہیں لوگوں میں کہ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آپ اس میں سے صحیح سالم نکل آئے تھے، یہ وہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، یہ وہی دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے نجات پا کر کسی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، مگر اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہوں، ایسے لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ روزہ رکھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا۔ بعد میں پھر فرضیت ختم ہو گئی، لیکن
اس کی سنیت اور اس کا استحباب اور اس کا باعث ثواب ہونا یہ باقی رہا، اور یہ قیامت تک عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصرف فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ بھئی عاشورہ کا روزہ تو بے شک رکھو، لیکن چونکہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، یعنی تم بھی یہودیوں کے مقلد بن جاؤ، یہودیوں کے مشابہ بن جاؤ۔ تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ صرف تنہا عاشورہ کا نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کو یا تو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی 9 تاریخ کو ملا کر 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا 11 تاریخ کو ملا کر 10 اور 11 کا روزہ رکھو، ایک دن کے بجائے 2 دن رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی فکر تھی کہ کسی خیر کے کام میں بھی، بھلائی کے کام میں بھی مسلمانوں کو مشابہت، مسلمانوں کے اندر مشابہت پیدا نہ ہو یہودیوں جیسی یا غیر مسلموں جیسی۔ یعنی مزاج اسلام کا یہ ہے کہ بھئی جب تم مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، تو پھر تمہارا اپنا ایک طریقہ ہے، تمہارا ایک اپنا طریقہ زندگی ہے، تمہارا ایک اپنا طرز حیات ہے۔ تم اپنے طرز حیات کو دوسرے غیر مسلموں کے طرز حیات کے ساتھ مشابہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک مزاج ہے جو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں نظر آتا ہے، اس میں یہ بات بھی ہے، تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے جیسے اور غیر مسلم ہیں اور یہودی ہیں اور نصرانی ہیں ایسے ہی مسلمان بھی ہے، کوئی فرق اس کے انداز میں، اس کے ادا میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے لباس پوشاک میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ تو یہاں تک کہ روزہ رکھنے میں بھی، روزہ رکھنا تو ایک عبادت ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس میں یہودیوں کی مشابہت کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ 2 دن رکھنے کا فرمایا تاکہ ان کے ساتھ التباس اور مشابہت پیدا نہ ہو۔ تو اب بھی اگر اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے تو 9 یا 11 کو ساتھ ملا کر 2 دن رکھے، لیکن اگر کوئی شخص فرض کرو نہیں رکھ سکا 9 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو بھی رکھنے کا موقع نہیں ہے، صرف تنہائی روزہ رکھ لے عاشورہ کا، تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھے۔